بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ایک خاص وظیفہ آپ کی نظر کروں گا، طریقہ بتاؤں گا۔ وظیفہ کیا؟ وظیفہ تو ہر بندہ کرتا ہی ہے، کوئی کتاب دیکھ کر، کوئی ویڈیو دیکھ کر، کوئی سنا کر، کوئی کسی طرح۔ اور جب سنی سنائی بات بندہ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یا تو وظیفہ بتانے والے کو صلوات سنائی جاتی ہیں یا کتابوں کو بیکار اور ردی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کتابیں لکھنے والوں نے اپنے اندر کچھ دیکھ کر ہی لوگوں تک پہنچایا ہے، لکھا ہے۔ یہ ایک امانت ہوتی ہے جو لوگوں تک پہنچائی جانا ضروری ہے۔ تو بہرحال تمہید میری ہمیشہ کیا ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جو بات اصل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی یوٹیوب چینل پہ، دیکھ کر اور سن کر حیرت ہوئی۔ وہ حیرت اس وجہ سے کہ ہے اللہ کا کلام، ہیں اللہ کے نام اور ہے درود پاک، لیکن اگر اس مختصر سی تعداد میں پڑھنے کے بعد یہ چیز اگر مل جائے، میسر آ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ سارے دنیا کے لوگ ڈگریاں لیتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، صرف اور صرف پیسے کے لیے، پیسے کے لیے۔ تو اگر اس وظیفے سے پیسہ مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ لوگ باقی سب کو چھوڑ کے نا اسی وظیفے کو لے کے بیٹھ جائیں۔ بتانے والے محترم نے بڑے بزرگ سے آدمی ہیں، یہ سفید داڑھی ہو اور یہ سفید بال ہوں، پھر جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا کسی بندے کے لیے بھی، لیکن اللہ کی کلام کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں ایسا ایسا بتلانا ہوتا ہے۔ کلام کی وجہ سے، کلام پڑھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ مولانا روم کی مثنوی کا میں نے بتایا تھا نا کہ بانسری بجانے کے بعد جب سانپ اپنا سب کچھ اس بانسری بجانے والے کے حوالے کر دیتا اور کہتا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ میں نے تو تیری آواز پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے بھی اللہ کی کلام سن کر اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا ہے، اللہ کے حوالے کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، تدبر اور فہم و فراست کی بات ہے۔ کبھی موقع ملے تو سوچ کے دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے بتایا یہ 3 دفعہ درود ابراہیم، اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پورا درود پاک 3 بار۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اتنی آپ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو 3 بار۔ اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر 3 بار۔ اور پھر آخر میں درود پاک، درود ابراہیم۔ یہ پڑھیں 3 دن کے اندر ایک اللہ کا ولی آئے گا، وہ آپ کو 79 کروڑ 79 کروڑ آپ کو دے کے چلا جائے گا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ سورہ کوثر مجرب المجرب ہے، درود ابراہیمی، یا رزاقو، اللہ رزاق ہے نہیں ہے۔ جو اللہ کو رزاق نہ مانے تو وہ میں کہتا ہوں کہ پھر کس کو رزاق مانے گا؟ وہ رزاق ہے۔ جب یہ کلام پڑھنے کے بعد 3 دن کے اندر اگر مسئلہ حل نہ ہو تو بندہ پڑھنے والا کیا سوچے گا؟ مجھے یہ بات بتائیں۔ اس کے لیے پتہ کیا ضروری ہے؟ میری بات غلط ہی سمجھ لینا۔
اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ سب سے پہلے سورہ کوثر کا چلا کرے، سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرے، درود ابراہیمی کو کم سے کم اس نے 1.25 مرتبہ پڑھا ہوا ہو۔ اقبال نے تو 1 کروڑ مرتبہ پڑھا تھا نا، کم سے کم 1.25 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ درود ابراہیمی کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس بات کو توجہ سے سنیے گا ذرا۔ اور اس کے بعد یا رزاق کو 1.25 اس کا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ کوثر، سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرنا 1 دن میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، 3 دن میں بھی ادا کرتے ہیں، 2754 مرتبہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف پڑھنا نہیں، آپ کے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ روزہ رکھ کر باطہارت ایک مخصوص ٹائم اور مخصوص جگہ مقرر جو جگہ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر کئی بخور، لوبان یا اگربتی جلا کر ایک خاص لباس، سبز یا سفید لباس پہن کر آپ پڑھیں گے، اس کے موکلات حاضر ہوں گے، ان سے بات چیت طے ہوگی، تو پھر جا کے یہ کام بنے گا۔ اور سننے والا صرف اس وظیفے کو سن کر یہ کہہ دے میں نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیا، یا رزاق کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، اور درود ابراہیمی کو پھر آخر میں، اور 3 دن تک اللہ کا ولی آئے گا، 79 کروڑ 80 کروڑ روپیہ دے کے چلا جائے گا۔ یہ بات ہے سمجھنے کے، اللہ دینے پہ آئے نا تو نہ سورہ کوثر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ درود ابراہیمی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یا رزاق کو، وہ رزاق ہے، وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا۔ رحمان ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، اس کی کل مخلوق جو ہے دنیا کے اندر اس کو وہ رزق دیتا ہے، اس میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر وظائف کے دیتا ہے۔ وہ بات سنیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک ہے کوئی غیر مذہب کا بندہ ملا، اس نے آ کر بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، آپ ناراض ہوئے، اٹھ کے چلا گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا، ابراہیم اس کی اتنی عمر ہے، اس نے اتنا عرصہ جو کھانا کھایا ہے کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کھایا ہے؟ تو نے کیوں اس کو ڈانٹا ہے؟ آپ اس کے پیچھے چلے گئے۔ میرے ایک دوست ہیں سید، سوئی گیس میں ہوتے تھے، عباس علی شاہ ان کا نام ہے، حاضر ہیں، سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، یا مریڑ حسن میں رہتے ہیں۔ ان کو ان چیزوں کا بڑا شوق تھا، وہ جہاں بھی کہیں کسی عمل کے بارے میں سنتے تھے نا، میں کہتا ہوں کہ جو ان کی ہمت اور بساط ہوتی تھی، اتنا فروٹ اتنی مٹھائی لے کے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ وہ میرے پاس جب آئے تھے نا تو میں ان کا نام سن کے ہی نا میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ ایک تو عمر کا تقاضا تھا، وہ بزرگ آدمی تھے، دوسرا سید تھے، تیسرا جو وہ میرے لیے فروٹ ہدیہ لائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں F10 مرکز میں I10 مرکز میں ایک بندے تھے، میں ان کے پاس گیا، ان کا لنگر چل رہا تھا، تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا کہ حضرت مجھے بھی ایک اسماء الحسنی پڑھنے کی اجازت دیں، میرے گھر میں بھی لنگر چلے۔ تو کہنے لگے، انہوں نے فرمایا کہ رزاق بننے کی کوشش نہ کر، کائنات کا رزاق ایک ہی ہے۔ یہ اللہ اپنے مخصوص بندے، سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جن کو یہ عطا کرتا ہے، کسی کو محنت سے ریاضت سے ملتا ہے اور کسی کو یوں ملتا ہے۔ جس طرح میرے بابا پیر مرشد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اوپر تصویر رکھی ہوئی ہے، میں نے پکی پکائی کھائی اور میں تمہیں بھی پکی پکائی کھلا رہا ہوں، یہ کرم کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے طریقہ بتلایا نا سورہ کوثر کا یا دولت حاصل کرنے کا، اس کو کہتے ہیں دستے غائب، جس سے کوئی جان پہچان نہ ہو، ایک اجنبی کوئی بزرگ، کیا پتہ خضر علیہ السلام ہی آ جائیں کسی نہ کسی شکل میں، وہ آ کے کوئی ٹوٹکا بتائیں، کوئی عمل بتا دیں، وہ بھی نوٹوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے نہیں لائیں گے یہ لوگ، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی سبب ہوتا ہے، بندہ وہ اختیار کرتا ہے تو پھر ملتی ہے۔ اور یہ قسمت سے ملتی ہے دولت، یہ محنت سے نہیں ملتی، یہ ریاضت سے نہیں ملتی۔
ریاضت کرنے کے بعد دولت سے دل ہی اٹھ جاتا ہے۔ دولت کا جو حصول ہے وہ آپ ریاضت کر کے، آپ عبادت کر کے حاصل کرنا چاہیں گے، تو جب آپ کی ریاضت مکمل ہوگی، جب آپ کی عبادت مکمل ہوگی، آپ کے اندر تقویٰ آئے گا، ورع آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، آپ قائم اللیل صائم النہار بن جائیں گے، اس وقت دولت کی ہوس، اس کی چاہت، اس کے شوق، اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کسی کامل کا ہاتھ تھام لیں، اکسیر بنانے والے کا ہاتھ تھام لیں، جو آپ کو سونے کی ڈلی بنانے کا طریقہ بتا دے، تانبے سے، پیتل سے سونا کیسے بناتے ہیں تو بتا دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ چینل میرا بھی ہے، میں بھی یہ باتیں آپ کو بتلاتا ہوں، باقی لوگ اور ایسے ایسے لوگ آگے ہیں چینل بنا کے کمائی کر رہے ہیں کہ جن کو سیدھا لفظ ہی پڑھنا نہیں آتا۔ میں طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ یہ کام میں خود کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کسی کی بات سن کر آپ گمراہ نہ ہو جائیں، آپ بد عقیدہ نہ ہو جائیں، آپ عقیدے کے کمزور نہ ہو جائیں، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ ثواب کی خاطر پڑھیں۔ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آیا نا ایسا بندہ جو ان چیزوں کا نہیں مانتا تھا، کسی مشکل میں پھنس گیا تو آپ نے وظیفہ دیا 40 دن کا، 40 دن وظیفہ کرنے کے بعد بھی جب اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس نے خط لکھا کہ سنا تھا کہ آپ کے اندر اور آپ کے وظیفوں کے اندر بڑی کرامت ہے، بڑا کچھ سیر ہے، لیکن آپ کے وظیفے نے تو میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ تو آپ نے جواباً اسے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے 40 دن تک اپنا نام پڑھنے کی تمہیں توفیق دی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کتنے تسبیح پڑھنے والے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مرد عورت بچے بوڑھے سب پڑھ رہے ہیں۔ اگر سب 80 کروڑ 90 کروڑ 1 لاکھ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ مجھے یہ بات بتائیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھیں، اللہ دنیا کے خزانوں کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور ایک آخری بات یہ یاد رکھنا کہ رزق آسمان سے آتا ہے، آسمان پہ چڑھ کے دیکھیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ اللہ نے فرمایا نا، اس کو تلاش کریں، آسمان پہ چڑھ کے دیکھیں۔ زمین کے اندر سے آتا ہے، زمین کو کھود کر دیکھیں، زمین کے اندر سے نکلے گا، مٹی ہے، کھودیں اسے، کہیں سونا نکل جائے، کہ چاندی نکل جائے، کہیں کوئی میٹل کوئی دھات نکل آئے، وہ علیحدہ بات ہے، کہیں کسی کی زمین سے گیس نکل آئے، تیل نکل آئے، حکومت اپنے کسٹڈی میں لے لے گی، تمہیں کیا ملے گا؟ اس لیے کھدائی کر کے دیکھ لو، رزق زمین سے آتا ہے، آسمان پہ چڑھ کے دیکھ لو، رزق آسمان سے آتا ہے، رزق کسی درخت سے آتا ہے، درخت کو کاٹ کے دیکھ لو، پہاڑ کو کاٹ کے دیکھ لو، یہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ تدبر اور فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان میری باتوں کو آپ کو ایسا رنگ نہ دیجیے گا جس سے آپ کے عقیدے میں کمزوری آ جائے، آپ ان وظائف اور عملیات سے متنفر ہو جائیں۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اصول کو، ان کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔